افضل منگلوری کے بارے میں یہ بتا دوں کہ تصوف ہمارے ہاں جو ہے، صوفیزم جو ہے، اس کا عملی طور پر کوئی ادیب اگر اس وقت پورے ہندوستان میں نمائندہ ہے تو صرف افضل منگلوری ہیں۔ کلیر شریف کی درگاہ سے لے کے اجمیر شریف کی درگاہ تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے، وہ چاہے سجادہ نشین ہو یا مزار سے متعلق کوئی شخص ہو، جو افضل منگلوری کا احترام نہ کرتا ہو۔ اجمیر میں تو ان کی وہ اہمیت ہے کہ یہ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کلیر شریف میں تو میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ داخل ہوتے ہیں تو عجیب احترام ان کا وہاں ہے، لوگ اتنا مصافحہ کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیران پیر ہیں یا کوئی منسٹر ہیں، کیا ہیں۔ ایک بات میں اور ان کے بارے میں بتاؤں کہ یہ جیسا پرویز نے بتایا کہ اتنی تیز شعر کہنے والا ہندوستان میں کوئی شخص مجھے نہیں ملا۔ 2-3 نام انہوں نے لیا تھا، پاکستان کے راغب مراد آبادی اور ہندوستان میں علامہ انور صابری۔ وہ لوگ تھے ضرور اس خوبی کے، لیکن اس عمر میں جو افضل کی عمر ہے 45-46 سال، اس عمر میں اتنا تیز شعر کہنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ جدہ میں ہم لوگ تھے تو شہریار صاحب کو جب گیان پیٹھ ملا تھا تو وہاں اعلان ہوا، کچھ شہریار صاحب کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا جلسہ ہوا جس میں مجھے ان کے بارے میں تقریر کرنی پڑی، اور وہیں پر ایک پوری نظم افضل منگلوری نے شہریار صاحب کے بارے میں کہہ دی۔ وہ نظم انہوں نے مجھے دے دی ہے، میرے پاس محفوظ ہے۔ شہریار صاحب نے کہا کہ یہ نظم لکھ کر کے مجھے دے دو، تم تو کمال کے آدمی ہو، میں نہیں جانتا تھا کہ اتنی باتیں تم میرے بارے میں جانتے ہو۔ اور دوسرا ایک واقعہ سناؤں جو ان کی بزرگی کا ہے، حالانکہ یہ بزرگ نہیں ہیں، خدا نہ کرے کہ یہ بزرگ کبھی ہوں، ان کی جوانی اسی طرح سلامت رہے، مگر تصوف کا جو رنگ ان کے اوپر ہے وہ باقی اور سلامت رہے۔ ہم تھے ریاض میں، سعودی عرب میں۔ میں جب جہاز سے اتر کے ہوٹل میں گیا، یہ بھی تھے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرا موبائل غائب ہو گیا۔ تو ظاہر ہے موبائل ایک ایسی چیز اس زمانے میں ہے کہ کسی کا بھی غائب ہو جائے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہزاروں لوگوں سے رابطہ اسی موبائل کے ذریعے ہوتا ہے، تو وہ شخص بغیر موبائل کے اپنے کو دنیا سے کٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو میری پاگلوں جیسی حیثیت ہو گئی، اور جتنے شعراء تھے سب نے ہوٹل میں، ہوٹل کے باہر، زینے پر، ادھر ادھر موبائل ڈھونڈنا شروع کیا، اور ایمبیسڈر جو تھے انہوں نے فوراً ایئرپورٹ فون کیا، اور ہمارا جو جہاز تھا اس جہاز کی پوری تلاشی کی گئی، ڈھونڈا گیا، موبائل نہیں ملا۔ انہوں نے مجھ سے کہا آپ اطمینان رکھیے، موبائل مل جائے گا، یہ دعا آپ پڑھ دیجئے۔ تو میں نے کہا بھائی پڑھ دیتا ہوں۔ تو میں نے وہ دعا 3 بار پڑھ دی۔ کہنے لگے کہ اب انتظار کریے، انشاءاللہ موبائل مل جائے گا۔ دوسرے دن صبح جب ہم لوگ سو کے اٹھے اور ناشتہ کرنے آئے نیچے، تو کاؤنٹر پر اس شخص نے کہا کہ بھائی یہ موبائل کس کا ہے؟ تو میں نے کہا میرا غائب ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ تصویر آپ ہی کی ہے موبائل میں جو لگی رہتی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں۔ کہنے لگے لیجیے صاحب یہ آپ کا موبائل مل گیا۔ تو ہم سب لوگ اس حیرت میں پڑے کہ آخر یہ موبائل آیا تو کہاں سے؟ کل اتنا ڈھونڈا گیا، اتنا تلاش کیا، تو سمجھ میں آیا کہ وہ جو دعا 3 بار پڑھی گئی تھی جس سے افضل منگلوری نے بتایا تھا، یہ شاید اسی دعا کا اثر ہے۔ اور میں نے ایک بار پھر ان کا ہاتھ چوما، میں نے کہا کہ یار تم تو جدید دور کے بزرگ ہو، صوفی ہو، ولی ہو، اگرچہ مطلب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ غالب کا شعر ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔
तो मैंने इनसे कहा मैं अफजल मंगलोरी को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ और संजय मिश्रा को भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अफजल मंगलोरी को सुनने के लिए इस महफिल में आए और उसी तुफैल में परवेज़ को आपने सुना, लईक साहब को आपने सुना, वासिफ भाई को आपने सुना, जिससे ये महसूस हुआ कि इस महफिल से जब हम उठेंगे तो हम ये महसूस करेंगे कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज़्यादा मुहज़्ज़ब हुए हैं और हमारे ज़हन की सतह कुछ बुलंद हो गई है। बहुत 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 शुक्रिया अनवर भाई। वाह वाह, अनवर जलालपुरी साहब।